السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مولا بس چینل کے اندر آپ سب کا خوش آمدید ہو۔ مردوں میں ڈپریشن کے حوالے سے ایک ویڈیو سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اسی سیریز کی دوسری قسط جو ہے وہ پیش خدمت ہے، جس کا عنوان ہے کہ مرد اپنے جذبات کیوں چھپاتے ہیں۔ اس سے پہلے کی ایک ویڈیو میں اسی موضوع کے حوالے سے بنا چکا ہوں کہ مردوں میں ڈپریشن کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اکثر جو ہے وہ نظر انداز کیوں ہو جاتی تھیں۔ اگر آپ نے پہلی ویڈیو سنی ہوگی تو اس میں آپ کو تفصیل سے میں نے یہ چیز واضح کر کے بتا دی تھی کہ کیا وہ چیزیں ہیں جو مردوں کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنی باتیں جو ہیں وہ دوسرے کو نہ بتائیں۔ اب یہ بھی ویڈیو اسی سے ہی تعلق رکھتی ہے کہ وہ جذبات جو ہیں وہ اپنے کیوں چھپاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر معاشرے میں بہت کم جو ہے وہ عام طور پر بات کی جاتی ہے۔ دوسری بیماریوں جو جسمانی بیماریاں ہیں ان کو عموماً زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پر بات کرنا بھی چاہتے ہیں لوگ لیکن کرتے بھی نہیں ہیں، یا ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ اتنا ضروری نہیں ہے۔ بظاہر یہ چیزیں لوگوں کو خود ہی اندازہ ہونی چاہیے اور خود ہی ہر ایک اپنا جو ہے وہ مواخذہ کرے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ مرد اپنے جذبات کیوں چھپاتے ہیں۔ اس کی معاشرتی وجہ بھی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگوں کو اس چیز کا شعور ہے کہ مرد اصل میں ہوتا کیا ہے۔ جب انسان چھوٹا ہو اور اس کو یہ سکھایا جائے ہمارے معاشرے میں کہ اس نے ایک مضبوط بننا ہے، اسے درد نہیں ہوتی، اس نے رونا نہیں ہے، اس نے حالات کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے، لیکن دوسری طرف ہم اس کو ان چیزوں کے لیے تیار نہیں کرتے۔ ہم اس کو بتا تو دیتے ہیں کہ یہ چیزیں کرو تو تم مرد کہلانے کے حقدار بنو گے، لیکن دوسری ہی طرف جب یہی مشکلات اس کو اپنی زندگی میں آتی ہیں تو اس کو بتانے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے کوئی بھی شخص جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا۔ اب اگر اس شخص سے آپ یہ پوچھیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، اب وہ جو مرد ہے اس کو ڈپریشن ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کیسا محسوس کریں گے، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں بہت تکلیف میں ہوں، میں دکھی ہوں، میں پریشان ہوں، مجھے مایوسی ہے، مجھے نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی۔ ہم سب کا ہی یہی جواب ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ تو اسی کو جو ہے وہ آخری جواب مان کر جو ہے وہ انسان کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہی ہوگا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کی دل پریشانیوں سے بھرا ہوگا، اس کے ذہن میں خوف ہوگا، اس کے اندر طرح طرح کے خوف پائے جائیں گے، دکھ پائے جائیں گے، تکلیفیں پائی جائیں گی۔ وہ اندر سے بہت ہی ایک تھکا ہوا انسان ہوگا اور بظاہر اوپر سے مضبوط لگے گا، لیکن اندر سے وہ ٹوٹ رہا ہوگا اور وہ یہی کہے گا کہ میں ٹھیک ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور مرد اپنے جذبات جو ہے وہ کیوں چھپاتے ہیں، خاموشی کیوں اختیار کر لیتے ہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلے وہی کہ چھوٹے ہوتے سے ہمیں اس چیزوں کا سکھایا ہی نہیں جاتا کہ مرد بھی جو ہے وہ اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی روتا ہے۔ یہ فکرے ہمیں سننے کے لیے تو بہت ہی زیادہ حوصلہ افزائی دیتے ہیں اور ہم مضبوط اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر یہ انسان کو اور ہی زیادہ دباؤ کے شکار میں لے آتے ہیں جب انسان بڑا ہو کر انہی پریشانیوں کا جو ہے وہ سامنا کرتا ہے، اور اس کو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ ان چیزوں کا اظہار اپنی بیوی بچوں، اپنے ماں باپ یا اپنے رشتہ داروں یا اپنے دوستوں کے ساتھ کرے گا تو اچھا تصور جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ مدد مانگنا جو ہے وہ غلط ہے، شرمندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے، رونا مردانگی کے خلاف ہے۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ اس بچے کو جو یہ چیزیں سکھائی تھیں اب وہ بڑا ہو جاتا ہے
اب اور اس کے بچپن میں بہت زیادہ فرق ہے. اب اس کو تکلیف بھی زیادہ ہوگی، وہ ان چیزوں کو سمجھ بھی نہیں سکے گا، اور جب وہ خوفزدہ ہوگا تو کیا ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو تسلی دے یا کسی کی مدد مانگے، وہ خاموش ہو جائے گا. جب اسے تکلیف ہوگی تو وہ خاموش ہو جائے گا، کیونکہ وہ اسی رولز پہ، اسی عقائد کے اوپر چل رہا ہے چھوٹا بچے کو جو چھوٹے ہوتے جو تھی وہ سکھائی تھی. اور جب اس کو بڑے ہو کر ڈپریشن ہوتا ہے تو وہ اس سے اکیلا ہی لڑے گا، کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں شیئر کرے گا، اور تکلیفیں جو ہیں وہ اس کی بظاہر جو ہے وہ بڑھتی جائیں گی، اور معاشرہ بظاہر اس کو ٹھیک کرنے کے، اس کو اور مزید دباؤ کا جو ہے وہ شکار جو ہے وہ بناتا جائے گا. اور ایسے مرض سے عموماً خاص طور پر یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ مشکلات کا ٹھیک طرح سے سامنا کرے گا، اپنے خاندان اور ذمہ داریاں ان کا فرض نبھائے گا، دوسروں کی مدد کرے گا. لیکن جب وہ خود مشکل میں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے اس کے پاس ہمت ہی نہیں ہوتی، اور ایسا شخص جو ہے وہ کسی کی مدد بھی نہیں مانگ سکتا، اور کسی کا سامنے اپنا دل کھول کر اور غم بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اسے اس چیز کی عادت ہی نہیں ہے، شروع سے سکھایا ہی نہیں گیا. کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اگر وہ یہ چیزیں ظاہر کر دے گا تو اپنا اعتماد کھو دے گا، لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے، اور اگر وہ اپنے جذبات کا اظہار کر دے گا تو کمزور تصور جو ہے وہ کیا جائے گا. اور دوسری طرف بہت سے مرد اپنی زندگی میں ایسے تجربات سے گزرتے ہیں کہ ان کے جذبات کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا. یہی چیزیں ان کو مزید اس دلدل میں جو ہے وہ دھکیل دیتی ہیں، اور شاید انہوں نے اپنی پریشانیوں کا کسی کے ساتھ بانٹنا ہی نہیں سیکھا ہوتا، اور یہ جواب میں یہ سنا ہی نہیں ہوتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کی مدد کے لیے جو ہے وہ آگے آئے گا. اور اتنا ہی کہہ دینا کہ اسی چیز کی کنفرمیشن اگر اس کو مل جائے کہ ہاں کوئی بات نہیں ہے، آپ مرد ہو، یہ چیزیں آتی ہیں، آپ نے ہمت سے کام لینا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ بری طرح سے برتاؤ نہیں کرنا، آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے. تو اگر یہ چیزیں اس مرد کو جو ہے وہ سکھائی جائیں یا آرام اور تحمل سے بتائی جائیں تو شاید وہ ان چیزوں کو سمجھ لے. لیکن اس کو ایک سہارے، ایک ڈھارس کی تلاش ہوتی ہے جو کہ وہی سمجھ سکتا ہے جو کہ اس کا جو ہے وہ قریبی ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ رہتی ہے، جس کی وجہ سے اور ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. وہ چیزیں، خاموشی جو ہے وہ ان کی چھپ جائے گی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے اس خاموشی کو مزید قابل برداشت بنانے کے لیے غلط عادات میں پڑ جاتے ہیں. نشہ کریں گے، شراب پئیں گے، یا ایسی عادات اپنا لیں گے جو کہ اس کی صحت کو جو ہے وہ مزید خراب کر دے گی. اور ان کی جو اس عادات کو اپنانے کی ضرورت ہے وہ صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ جو تکلیف وہ جو گھر سے نکل کر برداشت کرتے ہیں وہ جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے. تو اس طرح جو ہے وہ شخص جہاں پر جذباتی مسئلوں کا شکار ہوتا ہے، وہاں پر جسمانی اور مختلف قسم کی اور امراض کا بھی جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے، جو کہ اس صورت میں جو ہے وہ اس کو لگ جاتی ہے. یہی بھی وجہ ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ خوشی اور غم دونوں انسان کے ساتھ ہیں. اگر وہ شخص اپنے زندگی کے اندر کسی قریبی دوست، رشتہ دار، بہن بھائی کی موت کا صدمہ برداشت کرتا ہے، اگر اس کی محبت میں ناکامی ہو جاتی ہے، اس کو بچپن کے تلخ تجربات جو ہیں وہ یاد آتے ہیں، گھریلو مسائل، اپنے ماں باپ کا لڑائی جھگڑا، مالی مسائل کے حوالے سے، ماں باپ کی گھر میں باتیں، لڑائی، اور اگر جھگڑا ہوتا ہے یا باپ اگر ماں کو مارتا ہے یا ماں جو ہے وہ برا برتاؤ رکھتی ہے، اور اسی صورت میں اگر اس کو چھوٹے ہوتے مارا گیا ہو، یعنی کہ مار پیٹ کی گئی ہو والدین کی طرف سے، تو ایسے شخص کو جو ہے وہ باتیں بھی جو ہے وہ نہیں بولتی، اور یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ اس کی تکلیف کو مزید بڑھاتی ہیں، اور وہ کسی کے ساتھ اپنی باتیں شیئر ہی نہیں کرتا.
اور سالہ سال گزر جاتے ہیں اور اس کے یہ جذبات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ دب کر اس کو مزید تنہائی، بے چینی اور ڈپریشن میں جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ اور یہی چیزیں اس کی نیند متاثر کرتی ہیں، اس کی صحت متاثر کرتی ہیں، اس کی دماغ، اس کے اعصاب، اس کی جسم کی سر سے لے کے پاؤں تک دیگر جو بھی تکالیف ہم یہ تصور کریں کہ جو اس شخص کو ہو سکتی ہیں، وہ جو ہے وہ ایسے شخص کو جو ہے وہ مزید تکلیفوں میں جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے یہ سنا ہوگا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جب میں کام پہ جاتا ہوں تو میرے پٹھے کھنچ جاتے ہیں، میں اگر تھوڑا سا دھوپ میں باہر نکلوں تو میرے پٹھے کھنچ جاتے ہیں، میں تھوڑا سا غلط کھا لوں تو میرے پٹھے کھنچ جائیں گے، میرے پیٹ میں درد شروع ہو جائے گی، میرے گھٹنوں میں، میری ٹانگوں میں، میری پنڈلیوں میں درد ہوتی ہے، میری ایڑیوں میں درد ہوتی ہے، اگر میں تھوڑا سا پریشان ہوں تو میرے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں یا مسلز میں درد شروع ہو جاتی ہے، میرا کندھا جو ہے وہ اکڑ جائے گا، میرے موہروں میں درد شروع ہو جائے گی۔ تو ہر شخص کو طرح طرح سے وہ تکلیف جو ہے وہ سامنے آتی ہے اور ہر شخص اس کو جو ہے وہ الگ طرح سے اپنی تکلیف کو جو ہے وہ لیتا ہے۔ تو اسی لیے بظاہر وہ شخص جو صحت مند نظر آنے والا ہے، کمزور ہے، یہاں پر اس کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ممکن ہے کہ وہ شخص اپنے آپ میں ایک جنگ کو جو ہے وہ لڑ رہا ہو، اپنی تکلیفوں کو شیئر نہ کر رہا ہو، اور دوسروں کے ساتھ اس لیے کہ کیونکہ اس بیچارے کو شروع سے وہ چیزیں سکھائی ہی نہیں گئیں اور بڑے ہو کر اس کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہاں پر ایسے شخص کو سمجھنا اس لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اگر آپ خود بھی اس سے پوچھیں تو اس کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کو ہے کیا، آپ کیوں پریشان ہیں، کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیوں پریشان ہوں۔ اول تو وہ اس چیز کو مانے گا ہی نہیں، وہ کہے گا کہ میں ٹھیک ہوں۔ دوسری طرف اگر وہ اس چیزوں کو آپ اس کو یقین دلا دیتے ہیں کہ آیا کہ کوئی مسئلہ ہے، تو تب بھی وہ نہیں بتا سکے گا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، اور وہ ان چیزوں کو مزید جو ہے وہ کمپلیکس کر لیتے ہیں اپنے لیے، اور ان جذبات کو چھپا کر اپنے آپ کو مزید دباؤ کا جو ہے وہ شکار بنا لیتے ہیں۔ اب اس کے اندر اگر دوائیوں کا دیکھا جائے تو ہومیوپیتھک کے اندر بھی دوائیاں موجود ہیں، بخفلاور ریمیڈیز کے اندر بھی ہیں، طب کے اندر بھی دوائیاں موجود ہیں، اور ہومیوپیتھک کے اندر اسٹیفی سیکریا ایک اول درجے کی دوائی ہے۔ اگر تو کسی شخص کی تکلیفیں، غم، غصہ، انزائٹی، دباؤ اور اپنے تمام جذباتوں کو دبانے کی صورت میں وہ تکلیفوں کا شکار ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ چیزیں اظہار کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تو مثال کے طور پر ایک شخص شادی شدہ ہے اور اس کو ازدواجی زندگی میں تعلقات قائم کرنے کے لیے اپنی بیوی سے تب بھی اس کو ایک دباؤ اور پریشانی کا شکار رہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، یا اس کو یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا یہ چیزیں کیا ٹھیک ہیں، تو اس قسم کے دباؤ کا بھی شکار جو ہے وہ اسٹیفی سیگریا کو ہوتا ہے، اور وہ اس میں انزائٹی، ڈپریشن اور سیکشول ڈیزائرز کا بھی دب جانا، یہ بھی اسٹیفی سیگریا میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ تمام چیزیں اس کو جو ہے وہ مزید دباؤ کا شکار بنا دیتی ہیں، اور اسٹیفی سیگریا دوائی اگر استعمال کی جائے تو پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کسی حد تک کم ہو سکتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایسے شخص جو ہیں وہ جب ان پہ کوئی نہیں آتا یا ان کو کوئی مدد کو نہیں آتا یا ان کی کوئی بات نہیں سنتا، تو اپنی بیویوں کو جسمانی طور پر مارنے، اپنے بچوں کے ساتھ برا سلوک کرنے، گالی گلوچ، یا جب وہ ایک خاص عمر کو نہیں پہنچ جاتے تب تک ان کو بہت زیادہ مار پیٹ کی جاتی ہے۔ تو اسٹیفی سیگریا کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں اور ان کو ڈپریشن ایسا کر دیتا ہے۔ اگر ایسے لوگوں کو اسٹیفی سیگریا 1 کے اندر یا 200 میں چند خوراکیں دی جائیں لیکن معالج کے مشورے کے ساتھ، تو اسٹیفی سیگریا بہت اچھی طرح سے ایسے مریض کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکتی ہے۔
اسی کے بعد جو اگلی دوائی ہے وہ ہے اورم-میٹ۔ ذمہ داریوں کا دباؤ، بہت ہی زیادہ اچھی طرح سے اپنا کام کرنے والا، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والا اورم-میٹ کے اندر آتا ہے، اور اندرونی اداسی پائی جاتی ہے، اور اپنے آپ کو ختم کر لینے کا بھی یہ سوچتا ہے، کیونکہ وہ چیزوں سے لڑ نہیں سکتا، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو ہر حربہ اپنا لیا ہے، اور وہ ہنستے ہنستے ہی اپنا اس دنیا سے جانے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لے گا، اپنے آپ کو کسی طرح سے جانی نقصان پہنچا کر، خودکشی کر کے۔ تو اورم-میٹ بھی اس کی ایک جو ہے وہ بہت ہی اچھی جو ہے وہ دوائی ہے۔ اسی لیے اورم-میٹ جو ہے وہ عورتوں کو بھی استعمال کرنے کے لیے دی جاتی ہے جن کو شدید قسم کا ڈپریشن ہو۔ اورم-میٹ سونا ہے، دھات، اور اکثر عورتوں کو اس لیے پرانے وقتوں میں کہا جاتا تھا کہ آپ سونا پہنیں، زیور پہنیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا ڈپریشن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ باخ فلاور ریمیڈیز کے اندر ایگری منی بہت اچھی دوائی ہے، اور اس کے علاوہ راک روز، جو لوگ اندرونی دباؤ اور پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے راک روز جو ہے وہ بہت اچھی دوائی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ اب اسی طرح اگر ہم اس کو طب میں دیکھیں تو خمیرہ گاؤ زبان بہت اچھا ہے، اور اس کے علاوہ خمیرہ مروارید، یہ اعصابی دباؤ اور دل کی بے چینی کو دور کرتا ہے، اور جو پہلے والا ہے وہ گھبراہٹ اور دل و دماغ کو جو ہے وہ سکون دیتا ہے، خمیرہ گاؤ زبان جو ہے وہ۔ تو یہ ایک ویڈیو تھی کہ ٹاپک کے حوالے سے کہ مرد اپنے جذبات کو کیوں جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتے اور کیوں چھپاتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے اندر ڈپریشن اور غصے کا تعلق کے حوالے سے بات کریں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ کئی مردوں میں ڈپریشن غصے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، چھوٹی باتوں پر غصہ، برداشت کم ہونا اور تعلقات میں کشیدگی۔ تو اس کی جو ہے وہ کیا علامات ہیں، اور ہومیوپیتھک، باخ فلاور اور طب میں جو ہے وہ اس کی کون کون سی جو ہے وہ دوائیاں ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے لکھ کر جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔